بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنی اسٹڈی آف کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ کو مجھ سے بھی زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے. میں اس پرٹیکولر سبجیکٹ کی اسٹڈی کے ایچ اینڈ ایوری کانٹینٹ از گیٹنگ کلوزر ٹو مائی ہارٹ بیکاز اٹ از commonly from among my common and routine practices which I perform or the way I behave in my routine life. So ایک بات جو میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، یہاں ابھی دوبارہ آپ کو ایکنالج یا ری انفورس کر دیتا ہوں کہ یہ جو کرائسس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ ایز اے سبجیکٹ ہے، اس میں یہ جو ہم دو ٹاپکس پڑھ رہے ہیں، اس کا ہماری پروفیشنل لائف میں بھی بہت اہمیت ہے. جب ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں ڈفرینٹ لیولز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو یقیناً آپ سب فیوچر میں انشاءاللہ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس ابھی بھی کہیں پارٹ ٹائم جاب کرتے ہوں یا یہ پارٹ ٹائم اسٹڈی کر رہے ہوں اور وہ فل ٹائم کہیں پہ امپلائی ہوں، تو وہ میری اس بات کو اچھی طرح ریئلائز کر سکتے ہیں کہ یہ جو کرائسس اور کانفلکٹ ہیں، یہ ہماری پروفیشنل لائف کا بھی ایک انٹیگرل پارٹ ہیں، یہ ہماری پرسنل لائف کا بھی ایک طرح کا انٹیگرل پارٹ ہیں. اور کرائسس مینجمنٹ کے جو ڈیفرنٹ کمپوننٹس کی اسٹڈی تھی، وہ ہم اپنی پریویس ڈسکشن میں میچور یا کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں. اور آج کل جو ہمارے لیکچرز ہو رہی ہیں، جو ہماری انٹریکشنز ہو رہی ہیں، ان میں جو ہمارا ڈسکشن کا فوکس ہے وہ کانفلکٹ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں ہے. ہم کانفلکٹ مینجمنٹ کی آئیڈیالوجی کو، اس کی کنسیپچول اینڈ تھیوریٹیکل ڈیفینیشن کو، اس ڈیفینیشن کی ایکسپلینیشن کو، اس ایکسپلینیشن کی جسٹیفیکیشن اور ڈیفنس کو، ڈفرینٹ فیچرز اینڈ اسپیکٹس آف کانفلکٹ کو، پھر کانفلکٹ مینجمنٹ ماڈل کو، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی 2-3 دفعہ آلریڈی ڈسکس کر چکی ہیں لیولز اینڈ ٹائپس آف کانفلکٹس، جو ڈفرینٹ انڈیویژولز یا گروپس یا آرگنائزیشن کے ان بٹوین ان کی ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فنکشنل اور ڈس فنکشنل کانفلکٹ کو بھی دیکھ لیا ہے. ہم نے تھیوری کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کانسیپٹس کانفلکٹ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں ابھی تک ڈسکس کیے ہیں، ان تمام کی ہم نے جنرلائزیشن، کنسیپچولائزیشن اور آپریشنلائزیشن کے حوالے سے بھی بات کی ہے. اس کا ہم نے پریکٹیکل لائف سے بھی کچھ اس طرح کا مواد اکٹھا کر کے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ کانفلکٹس کی جو لیٹنٹ کازز، یعنی کہ جہاں سے کانفلکٹ ایمرج ہوتے ہیں، وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے ہی کمپریہنسو اور ڈیٹیلڈ مینر میں کسی ایک لیکچر میں ہم نے لیٹنٹ کازز سے بھی پہلے ان ڈفرینٹ پرسنالٹی ٹائپس کو اسٹڈی کیا جو ایک آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ انڈیویژولز کی ہو سکتی ہیں، اور ان ڈفرینٹ ٹائپس کے ریپریزنٹیٹیوز ہونے کے ناطے ان کے مابین ڈفرینٹ کانفلکٹس جو ہے وہ آتے رہتے ہیں. ہم نے جب پرسنالٹی ٹائپس کو اسٹڈی اور ڈسکس کیا تھا تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ اے ٹائپ پرسنالٹیز کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ٹائپ بی کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اسی طرح کچھ ایگریسو پرسنالٹیز کے کیریکٹرسٹکس ہم نے ڈسکس کیے. اسی طرح ہم نے کچھ سبمسو پرسنالٹیز کی کیٹیگری میں فال کرنے والے انڈیویژولز کے کیریکٹرسٹکس کو ڈسکس اور اسٹڈی کیا.
اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے تیسری جو اسرٹیو پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل ڈسکشن کی تاکہ ہم اس کو فلاسافیکلی انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ڈفرینٹ کازز کیا کیا ہیں، ڈفرینٹ سورسز آف ڈفرینٹ کازز کیا کیا ہیں جو آرگنائزیشن میں انڈیویجول لیول پہ، گروپ لیول پہ یا آرگنائزیشنل لیول پہ کانفلکٹ کاز کرنے کا میجر سورس بنتے ہیں۔ اسی ڈسکشن کو ہم آج بھی کنٹینیو کریں گے۔ آج کا فوکس ہمارا کانفلکٹ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اپنے کانفلکٹ مینجمنٹ کا جو لیکچر نمبر 20 ہے اس میں یہ بات کریں گے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی کیا جسٹیفیکیشن ہے، یہ کس طرح کے انٹرسٹ پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کانفلکٹس آ جاتے ہیں، اور جو پرسنل انٹرسٹ پہ بیس کرتے ہیں کانفلکٹس ان کی ڈومین کیا کیا ہوتی ہے، وہ کس حد تک براڈر ہو سکتے ہیں، اس کی بیسس پہ ہم آگے کی جو ٹاپکس ڈسکس کریں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس ان میں ہم پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی دیکھیں گے کہ یونیورسٹی کی سیٹنگ میں فیکلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کانفلکٹس کیسے کاز ہو جاتے ہیں، کریٹ کیے جاتے ہیں، کچھ کی ڈسفنکشنالٹی لو کانفلکٹ کی ہوتی ہے، کچھ کی ڈسفنکشنالٹی ہائی کانفلکٹ کی ہوتی ہے، اور وہ سب کیسے جا کے ریزالو ہوتے ہیں، اور ہر ایک ریزولوشن میں کس طرح ایک سورس ہڈن ہوتا ہے نیکسٹ کانفلکٹ کی جنریشن کے لیے۔ سو یہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں، اور سب سے پہلے ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس میں جو آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہے، ہو سکتا ہے یہ میرے پرسنل انٹرسٹ سے کمپلیٹلی 90 ڈگری اینگل پہ ڈفرینٹ ہو، اور اپنے اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہمارا آپس میں کوئی کانفلکٹ ارائز ہو جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کی ہم ڈیفینیشن پہ بات کریں گے، اس کے حوالے سے ہم اس سلائیڈ میں اپنے فردر ایڈوانس جو اس سے ریلیٹڈ یا اس پہ ڈیپینڈنٹ ٹاپکس ہیں اس کی بات کریں گے۔ سو سب سے پہلے ڈیفینیشن کے پرسپیکٹو میں COI conflict of interest are the temporal existence of conflicting primary and secondary interest. ٹیمپورل جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یہ اصل میں ایمرج ہو رہا ہے ٹیمپورل ایگزسٹنس، آپ اس کو ٹیمپریری ایگزسٹنس سمجھ لیں کہ پرائمری اور سیکنڈری انٹرسٹ آپ کے اور میرے ایز دا ٹو ممبرز آف دا سیم آرگنائزیشن فرق ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا انٹرسٹ یہ ہو کہ ہماری آرگنائزیشن ہمیں کسی ٹریننگ کے لیے بھیج دے تاکہ ہم اپنی ایگزسٹنگ سکلز کو ہائی فائی کر سکیں۔ اس میں ہو سکتا ہے میرا انٹرسٹ یہ ہو کہ ان اسپائٹ آف سینڈنگ وی آل ٹو اے پروفیشنل ٹریننگ اٹ وڈ بی ایون more meaningful for me if my organization could provide all of us with a 5 or 10% raise in our basic salary. So ایک کا اپنے پروفیشنل ایکسپرٹیز کو ٹریننگ کے تھرو اور پالش کرنے کا پرسنل انٹرسٹ ہے، اور دوسرے شخص کا اپنی جو ٹیک ہوم سیلری ہے، اپنی جو پاکٹ ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کا انٹرسٹ ہے کہ 5-10-15% اس کی سیلری بڑھ جائے۔ سو کانفلکٹ آف انٹرسٹ پرسنل انٹرسٹ کے ڈفرینس کا نام ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، کانفلکٹ آف انٹرسٹ COI occurs whenever financial considerations
میک کمپرومائز، جب بھی آپ کی فائنینشیل لمیٹیشنز یا کنسیڈریشن پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے، اور ہیو دی اپیئرنس آف compromising in investigators پروفیشنل ججمنٹ، جب بھی آپ کو انویسٹیگیٹر کی پروفیشنل ججمنٹ کے حوالے سے کوئی کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے طور پہ ایمرج ہوتا ہے. اینڈ انڈیپینڈنس ان ڈیزائننگ، اور اس کو ڈیزائن کرنے کی انڈیپینڈنس، اس کو کنڈکٹ کرنے کی انڈیپینڈنس، اور رپورٹنگ ریسرچ کی انڈیپینڈنس جب آپ کو تفویض کر دی جاتی ہے تو اٹ کوڈ آل کاز conflict of interest actually. Dear students, with this we have now reached at the discussion of reasonable person. ہم نے ابھی تک جو پریویس لیکچرز میں پرسنالٹی ٹائپس ڈسکس کی تھیں، اس میں اے ٹائپ پرسنالٹی میں کچھ لوگوں کو ہم نے کیٹیگرائز کیا تھا. سیکنڈ ہماری ٹائپ بی پرسنالٹی کے حوالے سے ڈسکرپشن تھی. پھر ہم نے ایگریسو پیپل کے کیریکٹرسٹکس اور ان کی وربل لینگویج کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں ان کے تھرو ان کو جاننے کی کوشش کی. اس کے بعد ہم نے سبمسو پیپلز کی کیٹیگری میں ان کی پرسنالٹی کے کیریکٹرسٹکس اور وربل ایکسپریشن یا جو لینگویج ہوتا ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی بیسس پہ ان کو کچھ سمجھنے کی کوشش کی. اور اسی طرح ایک اور پرسنالٹی ٹائپ جو کہ assertive پیپل کی فارم میں ہم نے ڈسکس کی، اس میں بھی ہم نے ان کی پرسنالٹی کو اسیس کیا کہ جو ان کے گیون کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ان کی ایسوسیٹڈ وربل لینگویج کی ایکسپریشنز ہوتے ہیں. لیکن آج ہم ریزنیبل پرسن، ریزنیبل پرسنالٹی کا ٹیسٹ فار کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے بات کریں گے. Dear students, if a reasonable person concludes that it is likely کہ اس چیز کا ہونے کی قوی امید ہے that an individual might emphasize کہ کوئی شخص ہو سکتا ہے emphasize کرے personal interest کو over other interest، باقی میوچول یا کمبائن انٹرسٹ کے مقابلے میں، for which he or she has the prime responsibility، اس پرسنل انٹرسٹ کو کہ جس کے بارے میں اس کی پرائم رسپانسبلٹی ہے، وہ اپنی رسپانسبلٹی کی فلفلمنٹ کے لیے باقی تمام لوگوں کے انٹرسٹ کو سیکنڈری امپورٹنس دے رہا ہے. لیکن چونکہ اس کی اپنی پرفارمنس کی اسیسمنٹ اور ججمنٹ جو ہے وہ اس کی اپنی پرسنل ٹاسک کی اکمپلشمنٹ یا اچیومنٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اس پرسنل ٹاسک کی پرفارمنس یا اچیومنٹ کی اکمپلشمنٹ کے لیے اس نے اپنا جو پرسنل انٹرسٹ ہے یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس کو پروموٹ کرے گا، تاکہ آؤٹ آف دی اکمپلشمنٹ آف دیٹ آف ہز کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اس کی وجہ سے اس کے پاس وہ فاؤنڈیشنز، وہ پیرامیٹرز، وہ ڈومینز آ جائیں کہ وہ اپنی پرسنل ٹاسک کو اور بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسی حوالے سے یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جو دو انڈیویجول پرسنالٹی کے ان بٹوین ہو سکتا ہے، جو دو گروپس کے ان بٹوین ہو سکتا ہے، جو دو آرگنائزیشنز کے ان بٹوین ہو سکتا ہے، اٹ ریکوائرز پریزنس آف 3 ایلیمنٹس. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی ایگزسٹنس کے لیے، اس کی پریزنس کے لیے، اس کو ایکنالج آپ تب کر سکتے ہیں جب 3 ایلیمنٹس ایگزسٹ کر رہے ہوتی ہیں. اینڈ آؤٹ آف دوز 3 ایلیمنٹ، دی ایلیمنٹ نمبر 1 از whenever he or she is acting in a professional or official capacity
اور in a position of trust. پرسنل انٹرسٹ کب آ جاتے ہیں؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کب اس چیز کو راہ دیتا ہے پھلنے پھولنے کی؟ جب نمبر 1 ریکوائرمنٹ آپ پوری کرتے ہیں کہ آپ کسی ایسی رسپانسبل پوزیشن، آفیشیل پوزیشن یا آفیشیل ڈیزگنیشن کو ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس لیگل پار ہوتی ہے کسی کے پرسنل انٹرسٹ کو سیف گارڈ یا ادروائز ڈیمیج کرنے کی۔ Number 2 conditions to be fulfilled or the requirement to be fulfilled for the emergence of COI conflict of interest وہ یہ ہے کہ while having a personal interest، جب آپ کا اب کوئی پرسنل انٹرسٹ بھی ہے، پہلا یہ تھا کہ آپ کوئی آفیشیل پوزیشن، فارمل پوزیشن پہ اکوپائڈ ہیں، آپ اس ڈیزگنیشن پہ اپوائنٹڈ ہیں، نمبر 1 ریکوائرمنٹ۔ سیکنڈ ریکوائرمنٹ یہ ہے جب آپ کا کوئی پرسنل انٹرسٹ بھی ہو، اور یہ جو پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں یہ یوزلی فائنانشیل کیپیسٹی یا فائنانشیل کیٹیگری میں فال کر رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی کہ 5 یا 10 یا 15% سیلری ریز مل جائے، یا فائنانشیل گین مجھے شوفر ڈریون کار فائنانشیلی اسپانسرڈ، آفیشیلی اسپانسرڈ فرام دی آرگنائزیشن اسائن کر دی جائے، یا ایٹ لیسٹ مجھے پک اینڈ ڈراپ کی فیسلٹی دے دی جائے جو کہ آرگنائزیشن کی رسپانسبلٹی، کوئی نہ کوئی ایسا فائنینشیل انٹرسٹ ہونا چاہیے فار دی کریشن اینڈ ایگزسٹنس آف دی COI کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ تیسری کنڈیشن اور سچویشن یا ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ دیٹ interferes with objective decision making، کہ جس میں آپ objective decision making کو انٹرفیئر کرتے ہیں اور gives the impression that decision making is compromised، کہ کسی نہ کسی بیسس پہ، کسی نہ کسی گراؤنڈز پہ ایسا کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہوا ہے کہ جناب عالی 2 پارٹیز کے بیچ میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایمرج ہو گیا۔ So the existence and the establishment of these 3 requirements are essential for the creation and the happening of conflict of interest among the organization members, might be at individual level or at a group level or at organizational level. So dear students, whenever you are having a conflict of interest, it is not necessarily a problem or a bad thing. اب میں یہاں آپ کو ریفر بیک کرنا چاہوں گا، ہم نے پریویس لیکچرز میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ conflicts are not always bad. Rather, I might have told you one terminology جو کہ ہم نے ایک ٹائپ آف کانفلکٹ شاید پڑھا تھا جس کا نام ہے کنسٹرکٹیو کانفلکٹ۔ ایک ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس ڈسٹرکٹیو کانفلکٹ، جس میں آپ نقصان کرتے ہیں اپنا بھی، سم ٹائم دوسری پارٹی کا بھی، اور سم ٹائم اس کی وجہ سے پوری آرگنائزیشن کے لیے کوئی امبیرسمنٹ کی، کوئی لاس کی، کوئی نیگیٹو سی سچویشن آ جاتی ہے۔ لیکن ان ڈسٹرکٹیو کانفلکٹ کے ادروائز اگر آپ کا دوسری پارٹی کے ساتھ کنسٹرکٹیو کانفلکٹ ہے تو اٹ وڈ ہیو بین ہیلپنگ یو گرو اینڈ polish your existing skill pool. Even it would have been serving as a major cause for the other conflicting party to identify one of their hidden talent or one of their hidden skill, and it might be beneficial for the organization's long-term standing, for the organization's corporate objective achievement and all that. So please remember that conflicts
And here in our today's lecture, as per the justification of the top statement shown to you in this slide, conflict of interest are not always bad. آپ ان کو ہمیشہ برا مت سمجھیں. یہ sometimes organization کی اپنی nourishment کے لیے, اپنی ایگزسٹنگ پالیسیز کی ریویوئنگ کے لیے اور اپنی ایگزسٹنگ پالیسیز میں کوئی بھی پوٹینشیل امپروومنٹ کے لیے بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں کانفلکٹ یا کانفلکٹس آف انٹرسٹ. اینڈ دین ہیونگ اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ اینڈ ڈوئنگ نتھنگ اباؤٹ اٹ از اے پرابلم, بٹ سٹنگ آئیڈل, doing without any particular justification, keeping yourself busy in non-productive activities would be damaging for yourself and for the organization. When there is the existence of conflict of interest, you are expected as a manager of that particular team which would be having any conflict of interest under your span of management or under your span of control, you are expected to get up and do something for the solution or for the resolution of that conflict. It is equally important. آپ خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتے جب آپ آلریڈی ایکنالج کر چکے ہوئے ہیں کہ ایک کانفلکٹ ایگزسٹ کر رہا ہے. یو آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ ڈیئر اسٹوڈینٹس. دین آفٹر دیٹ انٹرسٹ کم ان ٹو بیسک فارمس. یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, یہ انٹرسٹ کہاں سے آتے ہیں اور کس فارم میں آتے ہیں؟ ان کی دو بیسک فارمز ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. یوزلی یہ سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں کہ یہ فائنینشیل پرویو میں رہتے ہیں یا ڈومین میں رہتے ہیں, فائنینشیل یا ٹینجیبل گینز کی کلیکشن کے لیے آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ایمرج ہوتے ہیں اس کی جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ نان فائنینشیل یا انٹینجیبل حوالہ جات سے بھی ایگزسٹ کر سکتی ہے. اٹ از این ایلیمنٹ آف انٹرسٹ ٹو. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی فائنینشیل یا ٹینجیبل سورسز ہیں یا ہو سکتے ہیں جو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یعنی کہ COI کاز کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام COIs کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہمیشہ آرگنائزیشن کے لیے نیگیٹو یا بیڈ ہوں. سم ٹائمز کچھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا COIs آرگنائزیشن کی اوورآل ریسٹرکچرنگ, ری انجینئرنگ, کمنگ اپ ود اے نیور لک اینڈ موٹیویشن, coming up with a changed perspective of perceiving and responding to different scenarios, یہ بہت ضروری ہوتی ہیں. سو فائنینشیل کی کیٹیگری میں ہمارے پاس جو سب سے پہلا اہم پوائنٹ ہے that is related to money. You want to earn more money. You want to generate for your personal consumption more money. جو کہ میں نے آپ کو شروع میں ایگزامپل کوٹ کی تھی کہ یو وڈ بی مور انٹرسٹیڈ اینڈ یو وڈ بی ہائیلی اپریشیٹنگ if in spite of going for a professional training you could receive some financial raise in your take home salary. Okay, and then second, it would be related to your employment from the career growth point of view, employment from the immediate promotion point of view, employment from the conversion of a contractual position into a regular position point of view,
and employment from the enhancement of your overall skill pool point of view. It is equally possible. And another financial or tangible cause which would be generating the conflict of interest among different individuals or different groups or different organizations would be related to the gaining of property or stock ownership of might be your own company's shares in the form of having the ownership of the shares of your own company, or in the form of gaining some partnership into the assets of your own company. Related to that, gaining property or stock related assets of your own organization, or through your organization the stocks of some other organization. ان فائنینشیل کازز کے علاوہ جو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو کاز کر کے اسٹرینتھن کرتے ہیں، ڈیئر اسٹوڈینٹس ہمارے پاس اس پرٹیکولر سلائیڈ میں ایکسپلین کیے گئے ہیں آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ دوز نان فائنینشیل اور انٹینجیبل سورسز وچ یوزلی کازز کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اس میں پروفیشنل گروتھ ہو سکتی ہے، پروفیشنل ایکسپرٹیز ہو سکتی ہے، کوئی پروفیشنل پوزیشن پہ ٹرانسفر ہو جانا ہے، یا اسی طرح کوئی پروفیشنل رائیولری چل سکتی ہے among ٹو مینیجرز اور among ٹو ممبرز آف دی آرگنائزیشن. سیکنڈ ڈے اسٹوڈنٹس، پروفیشنل ریزنز کے علاوہ کچھ پرسنل ریزنز ہو سکتی ہیں کہ جس میں آپ کچھ ایسی ویلیوز کے شخص ہیں کہ جو دوسرے شخص کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ کا کوئی بیلنس نہیں کریٹ ہو رہا، کوئی مس میچ کی صورتحال چل رہی ہے. آپ جس کام کو انتہائی سیریسنس اور رسپیکٹ سے پرفارم کرتے ہیں، وہ جو آپ کا کولیگ یا مینیجر ہے اس کی نظر میں اس کام کی پریسٹیج اتنی نہیں ہے، وہ اس کو اتنی ویلیو اور وہ ورتھ نہیں دیتا جو آپ اس کو دیتے ہیں، یا اور کوئی پرسنالٹی فیکٹر ہیں، آپ اس بندے کو یا دوسرا کانفلکٹنگ انڈیویژول خام خواہی ڈیولپس ہیٹ اور ڈس لائکنگ پرسپیکٹو ٹوورڈز یور پرسنالٹی. تو یہ نان فائنینشیل یا انٹینجیبل ایک اور کاز ہو سکتی ہے فار دی جنریشن اور گیٹنگ اسٹرینتھننگ آف دی COIs which stands for conflict of interest. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ساتھ جو فزیکل ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں کہ آپ کا آفس یہ سامنے والی بلڈنگ میں لوکیٹڈ ہے، آپ ہیڈ آفس میں ٹرانسفر ہونا چاہتے ہیں، یا برانچ آفس میں کوئی اور شخص آپ کی پوزیشن پہ آنا چاہتا ہے، یا آپ اس طرح کی فزیکل لوکیشن میں جاب پرفارم کر رہے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے گیون سکل پول کے مطابق ایک ان اپروپریٹ میچ ہے، تو ان وجوہات کی بنا پہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ جنریٹ ہو کے اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. اور جو ایک اور کاز ہے نان فائنینشیل یا انٹینجیبل وچ ایکچولی کازز ڈفرینٹ ٹائپس آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ، وہ سائیکولوجیکل پرسیپشنز، سائیکولوجیکل مائنڈ سیٹ. اس سائیکولوجی آف یور مائنڈ سیٹ کی بیسس پہ دا وے یو ٹیک اینڈ یو ریسیو ٹو ڈفرینٹ اسٹیمولس it might not be acceptable to the other personality which has been working with you. So اگر پرسنالٹی میں سائیکولوجی کے پرسپیکٹو سے کوئی ڈفرینس ہے، سگنیفیکنٹ ڈفرینس ہے، آپس میں میچ یا ایکولیبریم یا بیلنس نہیں آ پا رہا، تو اٹ یوزلی اینڈیڈ اپ انٹو conflict of interest and the different types of conflict of interest. So dear students، یہاں سے اب ہم بات کریں گے کہ typical conflict of interest کیسے ہوتے ہیں. پہلے ہم نے
کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو دو میجر ٹائپس میں کیٹیگرائز کیا تھا کہ فائنانشیل جن کو ہم نے ٹینجیبل بھی کہا اور نان فائنانشیل جن کو ہم نے انٹینجیبل بھی کہا. ان دونوں سے کس طرح کے ٹپیکل کانفلکٹ آف انٹرسٹ جنریٹ ہو جاتے ہیں. نمبر 1, مینٹیننگ رولز دیٹ ایکچولی کازز دا کانفلکٹ. آپ ان رولز پہ اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں, چینج کو الاؤ نہیں کر رہے, وہی رول چاہ رہے ہیں جو شاید ڈس ایکولیبریم کریٹ کر رہے ہیں انٹو دی پرفارمنس آف another role of somebody else's who belongs to your own department or representing another department. ایسا کچھ ہو گیا ہے تو یہ ایک ٹیپیکل کانفلکٹ ہوتا ہے کہ پیپل آر گوئنگ ٹو مینٹین دیئر all old roles which they have been performing since long in the organization. Then accepting personal gratitude is another type of typical conflict of interest. Then influencing peddling, یہ بھی ایک اور ٹپیکل کانفلکٹ آف انٹرسٹ, اسپیسیفکلی یہ سرکاری اداروں میں پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز میں زیادہ ہوتا ہے. Then another typical conflict of interest could be quoted in the form of the example of use of public property to fulfill private obligations. آپ ذاتی مفادات کے لیے, ذاتی ضروریات کی کمپلیشن کے لیے آپ پبلک یعنی کہ اسٹیٹ یا اپنی آرگنائزیشن کے گیون ریسورسز کو یوز کر لیتے ہیں. Using or disclosing confidential information usually remains a typical type of COI in all types of organization, whether you are a public sector organization, you are otherwise a private or non-public sector organization representative. یہ جو یوزنگ یا ڈسکلوزنگ انفارمیشن ہے یہ انڈیویژول لیول پہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو کاز کر رہا ہوتا ہے, یہ گروپ لیول پہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس سے کاز ہو رہے ہوتے ہیں, اور آرگنائزیشنل لیول پہ بھی اس کی وجہ سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کاز ہو رہا ہوتا ہے. Then dear students, another typical conflict of interest could have been understood in the form of, understanding the conflicting outside employment or other allegiances. For example, boards. It would again be a typical type of conflict of interest in different organizations. Then dear students, اب اگر ہم یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کے اساتذہ کرام جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ٹیچ کرتے ہیں, اگر ایک یونیورسٹی کا اسٹرکچر ڈسکس کریں, اس میں جو پاور کی کنسنٹریشن ہوتی ہے, اس میں جس طرح اسائنمنٹس ڈفرینٹ انڈیویجولس کو اسائن کی جاتی ہیں, رسپانسبلٹیز کو جس طرح ڈٹرمن کیا جاتا ہے, سورسز آف ایلوکیشن جس طرح ایکسرسائز کیے جاتے ہیں, اب ہم اس کے پرسپیکٹو میں, فیکلٹی کے پرسپیکٹو میں ان چیزوں کو ایک ایگزامپل کے طور پہ لے کے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. جو فیکلٹی کی ایکسپیکٹڈ رسپانسبلٹیز کا ڈومین ہے, اس میں کنسلٹنگ بھی ایک امپورٹنٹ ان کی رول ہوتا ہے along with ٹیچنگ دی کنٹینٹس. اس کے ساتھ ساتھ لائسنسنگ یونیورسٹی ٹیکنالوجی کا ایک اور پہلو ہے جس پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کاز ہو سکتا ہے. دین اسٹڈیز انوالونگ رسک ٹو ہیومن سبجیکٹس, یہ ایک اور کاز ہو سکتی ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی.
پروکیورمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی آپ کی ارینجمنٹ ہے جس میں ریسورسز کی جنریشن سے لے کے اسٹوریج سے لے کے ریسورس ایلوکیشن تک آ جاتا ہے, وہ ایک اور کاز ہو سکتی ہے امنگ فیکلٹی ممبر آف ڈفرینٹ یونیورسٹیز ایز فار ایز کریٹنگ اور دی ہیپننگ آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ از کنسرن. دین مینٹورنگ کا ایک اور پہلو یہ ہوتا ہے کہ جو کاز کر سکتا ہے سرٹن کانفلکٹ آف انٹرسٹ امنگ ڈفرینٹ فیکلٹی ممبرز آف اے یونیورسٹی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ٹو ہوم, اب اگر ہم اس سے آگے چلیں, ٹو ہوم کس کو, ڈو فیکلٹی ریسرچرز ہیو اے رسپانسبلٹی. جو فیکلٹی میں ریسرچرز ہیں ان کی رسپانسبلٹی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹس یا ٹرینیز کے ساتھ ہے, امپلائیز کے ساتھ ہے, امپلائرز کے حوالے سے وہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں, یا وہ اسٹیٹ کو ٹیکس پیئر کے طور پہ رسپانسبل ہیں, یا وہ سوسائٹی پبلک ٹرسٹ کے حوالے سے دے آر کنسیڈرڈ مور ریسپانسبل فارورڈ. یہ تمام چیزیں ہیں, دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو آل دیز تھنگس. اور اگر اس میں کسی بھی یونیورسٹی میں کسی بھی ایکیڈیمیا کے سیٹ اپ میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ یوزلی اگر کنسٹرکٹیو سائڈ پہ ہے تو پازیٹیو حد پہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے, لیکن اگر انفارچونیٹلی اس کی نیچر ڈسٹرکٹیو کانفلکٹ کی ہے تو اس سے نقصان ہو جاتا ہے آرگنائزیشنز کو. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہاؤ یونیورسٹیز ہینڈل کانفلکٹ آف انٹرسٹ. یہ جو یونیورسٹیز ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو پیورلی گورنمنٹ کے کنٹرول میں کام کر رہی ہوتی ہیں, کچھ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہوتی ہیں, ان کی اونرشپ پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی یونیورسٹی کو مینج کر رہے ہوتی ہیں. لیکن چاہے پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے چاہے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے, آپ کو اسینشلی جو یونیورسٹیز کی ریگولیٹری باڈی ہے, فار ایگزامپل پاکستان میں چاہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں چاہے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں, they all do operate under the given guidelines of Higher Education Commission HEC پاکستان. یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پہلے یو جی سی ہوا کرتا تھا. جب آپ بہت بچے ہوں گے, یو جی سی ایٹ دیٹ ٹائم اسٹینڈس فار یونیورسٹی گرانٹس کمیشن. اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یونیورسٹی کس طرح ہینڈل کرتی ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس میں ہم اس کو اسٹیپ وائز دیکھ لیں گے اور ڈسکس کر لیتے ہیں. اسٹیپ 1 کیا ہے؟ آلویز ڈسکلوز. آپ کو چیز کو اوپن کرنا ہوگا. جو بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اگر آپ نے اسے ریزالو کرنا ہے تو یو کانٹ ریزالو اٹ وائل کلوزنگ اٹ ٹو دی ادر فیکلٹی ممبرز. آپ کو اس کو ڈسکلوز کرنا ہے. یہ ڈسکلوز ہوگا, اس سے ڈفرینٹ اوپینینز ایمرج ہوں گے جو کہ اپنے ہائیسٹ لیول پہ جا کے آٹومیٹکلی انہی اوپینینز کے بیچ میں رہتے ہوئے آپ اس کی ریزولوشن کی طرف جائیں گے. سو اسٹیپ 1 یہ خالی فیکلٹی ممبرز کی کانفلکٹ کو مینج کرنے کے لیے نہیں ہے. یہاں پہ آئی کین ایزیلی کوٹ یو دس اسپیکٹ دیٹ ایون اف یو آر پاسنگ تھرو سم پرسنل کانفلکٹس ود somebody, آپ کا کوئی ڈس ایگریمنٹ اپنے ہی کسی ریسپیکٹیبل آنریبل نیئر اینڈ ڈیئر ون فیملی ممبر کے ساتھ آ گیا, تو آپ کی جو بھی مائنڈ سیٹ ہے, جو بھی وجوہات ہیں, جو بھی کاز ہے, یو آر اسٹرانگلی ایڈوائزڈ ٹو ڈسکلوز اینڈ ڈسکس ود دیٹ ود دی ایکچوئل کنفلکٹنگ پارٹی.
So step 1 is disclose, and here you see it is written that always disclose, हमेशा इसको open करें. And then apply the front page of the Atlanta General Constitution. یہ جو اٹلانٹا جنرل کانسٹیٹیوشن ہے اس نے always disclose کے حوالے سے ایک ٹیسٹ دیا ہے جس کی ڈیٹیل آپ اس چیز کو گوگل کر کے اچھی طرح اسٹڈی کر کے سمجھ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے بعد always disclosing کے بعد جو ہمارا یونیورسٹیز کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ہینڈلنگ کا میکنزم یا پروسیجر ہے، اس میں اسٹیپ 2 انوالو ہوتا ہے. اور اسٹیپ 2 میں آپ کو کیا ایڈوائزیبل گائیڈ لائن دی گئی ہے that you are suggested to mitigate initially to manage, mitigate and manage wherever possible easily for you, and then modify the research design جس کی وجہ سے کانفلکٹ آ رہا ہے. چینج دیٹ ریسرچ ڈیزائن اینڈ بائی مانیٹرنگ دی ریسرچ in the form of having independent reviewers کہ جو فیکلٹی ممبرز ریسرچ کر رہی ہیں اس کو بجائے آپ خود ریویو کر کے ریٹ کریں کہ کیا یہ ایک کوالٹی ریسرچ ہے، کیا یہ ISI انڈیکس جرنل میں یا امپیکٹ فیکٹر جرنل میں پبلشیبل ہے، یا اس کو کسی اور ایسے جرنل میں پبلش ہونا چاہیے جو B کیٹیگری کا ہے. ان تمام حوالہ جات سے آپ کے لیے ایڈوائزیبل ہے کہ اسٹیپ 2 میں کوئی تھرڈ انڈیپینڈنٹ ریویور کو آپ انوالو کریں. اس کے بعد جو اسٹیپ 3 ہے، the way universities usually go and proceed ahead for the settlement of the conflict of interest among different faculty and researchers. اس میں کیا ہوتا ہے، if monitoring is not feasible، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فیکلٹی ممبر کو یا ایک یونیورسٹی کے ریسرچر کو ہر وقت مانیٹر کرنا، ڈنڈا لے کے ان کے سر پہ کھڑے رہنا فیزیبل نہیں ہے، جو کہ ایکچولی نہیں ہے، then you may be required to do what? Then you are suggested to do the discontinue the compensated activity. جو کمپنسیشن کی جو آپ ایکٹیویٹی دے رہی ہیں اس کو آپ ڈسکنٹینیو کر سکتے ہیں. اینڈ divest self of the financial interest. فائنینشیل انٹرسٹ جو ہیں ان کے ایسوسیٹڈ اس تمام فیکلٹی اوبلیگیشنز یا ریسرچ پروجیکٹ سے اس کو آپ ڈائیویسٹ کریں. اینڈ ٹرمینیٹ دا ریسرچ، اسپیشلی آپ ریسرچ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو فیکلٹی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی سچویشنز ہیں یا سینیریوز ہیں اس میں کنسلٹیشن کا رول بہت وائٹل اور بہت پازیٹیو ہو سکتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو کنسلٹیشن ہے یہ کنسلٹنگ ہے، what it actually suggests us. Consultation must be balanced, must be meant for balancing the researcher's responsibility کہ کنسلٹیشن کے تھرو جو ریسرچر کی پرائم رسپانسبلٹی یا اس سے جو آپ کی ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ہیں، ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس کو بیلنس کریں، اس رسپانسبلٹی کو ٹو دی انسٹیٹیوشن کے پرسپیکٹو میں، سو ٹو دی اسٹوڈنٹس پرسپیکٹو تاکہ ادھر بھی بیلنس رہے، اینڈ ٹو دا کمپنی اینڈ دی آرگنائزیشن اٹ سیلف. اگر آپ کسی بھی ادارے میں، چاہے وہ یونیورسٹی ہے یا کوئی کمرشل اینٹیٹی ہے، رسپانسبلٹی کے ڈومین میں بیلنس رکھیں گے یا کریٹ کریں گے، جو بھی اس کا ٹارگٹ آڈینس ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کمپنی اٹ سیلف ہے، کوئی ریسرچ کی کنٹریبیوشن ہے، رسپانسبلٹی اور ورک لوڈ کو بیلنس کریں، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو آپ تھرو کنسلٹیشن سم ہاؤ ریزولوشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں.
ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں سے آگے جو فیکلٹی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی سچویشن ہوتی ہے اس میں کیا کیا کامن مسٹیکس یوزلی کومٹ کر لی جاتی ہیں جس کی وجہ سے فیکلٹی کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 1، آپ پبلیکیشن کے رائٹ کو لمٹ کر دیتی ہیں کہ اگر ایک فیکلٹی ممبر، ایک ریسرچر پہلے اس کے پاس 3 سے 5 ریسرچ پبلیکیشنز کے لیے فائنانشیل گرانٹ اور ویور آف کورس لوڈ یا کچھ اور ریلیکسمنٹ آفر کی گئی تھی، جو کہ اب آپ نے لمٹ کر کے کم کر دی ہے، 5 یا 3 سے 2 کر دی ہے، تو یہ ایک ایسی مسٹیک ہے کہ جس کی وجہ سے فیکلٹی ممبرز وچ وڈ بی ورکنگ ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز، ان کے مابین کانفلکٹ آف انٹرسٹ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ دین میکنگ another mistake of creating that impression that your university has sanctioned the consulting، کہ کنسلٹیشن پہ بھی آپ نے کوئی سینکشن امپوز کر دی ہے۔ دین ٹیکنگ ٹائم اوے فرام پرائمری یونیورسٹی ڈیوٹیز، کہ آپ یو وڈ ہیو بین لوکنگ فار اے بریک اور گیٹنگ یور سیلف اوے فرام دیٹ انوائرمنٹ وچ ہیز بین کازنگ اسٹریس امنگ یور مائنڈ سیٹ۔ دین نیکسٹ از گیونگ اوے اور بارٹرنگ اونرشپ اینڈ انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس۔ یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے جو کہ ایک یونیورسٹی میں فیکلٹی ممبرز اور ریسرچرز کے لیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کاز کر کے زیادہ اسٹرینتھن ان کو کر سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر اب ہمیں ایک مثال لے لیں کہ کنسلٹنگ ایٹ UGA، اس حوالے سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ UGA requires disclosure and prior approval of all consulting relationship، کہ اگر آپ نے یہ ایک لمٹ امپوز اور کر دی کہ کسی بھی کنسلٹنگ ریلیشن شپ کے لیے آپ نے پرائر اپروول لینی ہے، تو اٹ وڈ اگین ہیو بین کازنگ conflict of interest among different faculty members. Then each college or school has its own consulting request or approval form. یہاں بھی اس فارم میں بھی آپ ان کو لمٹ اور باؤنڈ کر رہی ہیں، اس وجہ سے بھی ریسرچر اور کانفلکٹ کا یونیورسٹی کے ساتھ، مینجمنٹ کے ساتھ، یونیورسٹی کی پالیسیز کے ساتھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ زیادہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح other USG institutions that have their own consulting policies, so that it would become even more difficult because کہ آپ کی policies اور parameters ہیں UGA کے حوالے سے، لیکن USG کے حوالے سے جو ادر آرگنائزیشن ہے اس میں انٹر ہونے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا ہے۔ اسی حوالے سے جو فیکلٹی کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی سچویشن ہے، اس میں کنسلٹنگ کوشنز دیے گئے ہیں جو کہ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ نمبر 1، ڈو ناٹ کنسلٹ فار اے کمپنی دیٹ ریکوائرز یو ٹو ڈیووٹ مور ٹائم اینڈ ایفرٹ وچ یو ہیو آلریڈی کمیٹڈ ٹو یور اون یونیورسٹی، اینڈ دین بی cautious when entering into a relationship that might have been limiting your overall publication number, and then refrain from creating any impression that the university has sanctioned، کوئی limitation impose کر دی ہے that outside activity if it hasn't already. Then do not use any university resources for your own personal consulting without written permission, and do not use students to support your consulting activities. Again, it is an ethical and legal issue too.
Seek advice from your dean or the head of the department or sponsored programs representative before accepting consulting agreements that may limit your future sponsored activities. So, dear students, in this form, if we talk about licensing intellectual property rights from the point of view of faculty conflict of interest situations, licensing transactions present many potential conflict of interest. Always remember, dear students, especially those which would have been involving startup companies where your institution and inventors have a continuing relationship, very, very sensitive point of view, and it would have been now justifying you the licensing issues along with its limitation and possibilities. Establishing issues from the point of view of licensing, a company is based on a license of institution owned technology, आपकी personal नहीं है. Distributing equity in that company to the inventor and the university, and finally managing it well, and then providing the sponsored research from the company back to the university. یہ ایک بہت easy اور عام فہم solution ہے. Then, dear students, next advice, managing research in those areas which are closely related to the licensed technology تاکہ آپ اسی bracket میں رہیں, and supervising students and other university employees in that context of the relationship between the university and the startups. Actually, it would again be helping you justifying those licensing issues regarding faculty conflict of interest situations. Dear students, if we continue this discussion from the point of view of faculty conflict of interest situations from licensing cautions point of view, another important caution available to us given at this slide says that simultaneously wearing a faculty cap, a faculty hat otherwise, and a company hat or a company cap, at one time you are wearing two hats or two caps, it would be creating a conflict of interest. All simple. If the company also funding you or your faculty research, your conflict of interest just grew automatically and exponentially. Then be careful about involving students and other university staff in research for which you have a conflict of interest. Very important. You are advised in the form of an other caution for licensing cautions, stay out of negotiations between your university and your company if it is possible for you, if you could maintain a balance in it. Then if your commitment to your academic job suffers and suffers badly because of your company activities, then consider or think seriously about taking a leave or absenteeism, so that you can focus more upon your academic activities which was actually getting affected out of your more engagement with your company actually. So, dear students, as far as research from the point of view of faculty conflict of interest situation is concerned, from research point of view, it is going to be a critical element that humans who automatically or volunteer themselves as participants be assured that no bias is influencing the study.
اور اس میں آپ کیسے یہ کام کر سکتے ہیں؟ By having potential places for bias. Number one, in the study design, you could have that potential bias for personal places, then subject recruitment, and in the form of gathering primary or secondary data's collection. Then the way you would have been analyzing or interpreting the collected data, and finally the way you would have been going for reporting that data. So dear students, it would have been again from the point of view of now pure scientific or clinical research point of view, if real financial conflict of interest exists, they must be addressed in the most conservative manner, ٹریڈیشنل مینر، جو آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز ہیں ان کو سامنے رکھ کے کریں. سائنٹیفک آبجیکٹیوٹی اینڈ ایتھکس ادروائز ول بیکم ایٹ اسٹیک. دی utmost attention preferably be paid or must be paid to avoid conflict of interest involving human subjects. Very important from clinical research point of view. Again, your IRB approval is contingent upon resolution of conflict of interest, COIs actually. Dear students, now from faculty conflict of interest situation point of view, we are also having few cautions from research point of view. ڈسکلوز آل فائنینشیل ریلیشنشپ. یہ ڈسکلوز کے لیے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ آلویز ڈسکلوز یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ریزالو کرنے کا پہلا سٹیپ تھا. یہاں بھی وہی ہے، ڈسکلوز آل فائنینشیل ریلیشنشپس. دین دی گریٹر دا رسک ٹو والنٹیئرز, the more likely an institution will be to limit or bar faculty with significant financial interest from participating in the study. All simple. The more complex and closer the activities of the different faculty members are to the business interest of the company, the more likely the institution will be restricting the faculty members' multiple roles and avoid conducting clinical trials when both the institution and the investigator, principal investigator, have financial interest in the outcome of clinical studies. Dear students, from procurement point of view, in Georgia State University, what happened actually, in Georgia, investigators can't acquire goods and services from companies in which they have a personal interest, except under certain circumstances which could be unless the conflict of interest is managed, mitigated, or eliminated for sure. پروکیورمنٹ کے بھی ہمارے پاس کچھ کوشچنز ہیں، جس میں ہے سیم پہلی بات جو شروع سے ہم نے کی تھی وہ یہاں ریپیٹ ہو رہی ہے. ڈسکلوز دا سیم فار ایون یور اون فیملی ممبرز. اینڈ مینٹرنگ کے حوالے سے دیکھیں کہ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کیا ہیں، پوسٹ ڈاکس کے کتنے ہیں، جونیئر فیکلٹی کولیگز کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں. مینٹرنگ میں اسپیشل ریلیشن شپ آف ٹرسٹ ہے، unequal distribution of power ہے، potential for damage to mentees training اور career development کا پہلو بہت اہم ہے. اس کے حوالے سے مینٹرنگ کے جو کوشچنز ہیں اس میں آپ کو سجیسٹ کیا جا رہا ہے for the protection of mentees right to publish must be paramount. Then mentees have the right to know about mentors' conflict of interest. Then conflict of interest involving in mentoring should be monitored closely through number one,
assign mentoring responsibilities to another colleague, very right way. Or B, use ombudsman oversight or other management strategies. And final one, C1, eliminate conflict of interest otherwise. Reality check यहाँ हम कर लेंगे. Many people believe that they are too moral or too wise to have conflicts. Wise man approach, you could take it like that. Too many people also believe that they have the wisdom and virtue to manage their own conflicts of interest. ایسا ہے تو بہت appreciable بات ہے. So summary of what we have discussed in our today's lecture, dear students, goes like that کہ آج کے لیکچر میں ہماری زیادہ کنسنٹریشن اور مین فوکس جو ہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ رہا. پھر ہم نے ٹپیکل کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ بات کر لی. اس کے بعد جو سٹیپس انوالو ہو سکتے ہیں in the handling or the management of conflict of interest at university level from the point of view of the faculty members or researchers' involvement in financial or non-financial type of conflicts of interest. ہم نے فائنینشیل اور نان فائنینشیل دو قسم کی conflict of interest کی کازز پڑھی تھیں. فائنینشیل ٹینجیبل کازز تھیں, نان فائنینشیل انٹینجیبل کازز تھیں. فائنینشیل میں آپ کا مین فوکس مانیٹری گین سے ریلیٹڈ تھا. نان فائنینشیل میں جو یونیورسٹی کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے امنگ فیکلٹی ممبرز اینڈ ریسرچرز, وہ پروموشن سے ہو سکتا ہے, پبلک, یعنی کہ نان مانیٹری ٹرمز میں اگر ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا تو ہم اسے نان فائنینشیل یا انٹینجیبل کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے طور پہ سمجھتے ہیں. اسی حوالے سے اسٹیپس ہاؤ یونیورسٹی ہینڈل کانفلکٹ آف انٹرسٹ, اس کو ہم نے اسپیسیفکلی فیکلٹی کے کانفلکٹ میں دیکھ لیا. فیکلٹی کے کانفلکٹ کی ریزولوشن کے حوالے سے ہم نے ڈفرینٹ سرٹن ایریاز کے کوشچنز کو میئر کیا, ڈسکس کیا, ان کی ورتھ کو اینالائز کرنے کی کوشش کی فار دی ریزولوشن آف اے کانفلکٹ. اور اینڈ پہ ان تمام ڈفرینٹ کوشچنز کے حوالے سے جو کہ ایک یونیورسٹی کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی سچویشن میں یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبر اینڈ ریسرچر کے فائنینشیل یا نان فائنینشیل گین کے حوالے سے ان کی رسپانسبلٹیز آف ایکیڈیمک ایکٹیویٹی اینڈ دیئر انگیجمنٹ ود دیئر کمپنی to generate and to earn more research projects to earn more money, اس کے حوالے سے جو بیلنس تھا expected and suggested جو بیلنس ہے اس کے حوالے سے جو different questions ایڈوائز کیے گئے اس کے ریالٹی چیک پہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کی. With this, dear students, I thank you all. یقیناً آپ کو لیے یہ آج کا لیکچر بھی بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. آپ کو اس سے انشاءاللہ بہت بینیفٹ ہوگا. اللہ کی ذات پاک ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے لیے ہماری بات ہوگی جس میں ہم کسی اور کانفلکٹ مینجمنٹ کے ٹاپک پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.